کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم ہے, اور وہ موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعہ آمدنی کیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کماتے تھے, کیسے کھاتے تھے, اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو موومنٹ شروع کیا تھا اسلام کا اس لیے کیا تھا کہ آپ کی مال و دولت کے اندر اضافہ ہو جائے. تو آج دراصل اسی اعتراض کا جواب دینا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف انکم کیا تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دو پیریڈز ہیں, یعنی زندگی کے دو پیریڈ ہیں, ایک ہے مکہ کا پیریڈ اور دوسرا ہے مدینہ کا پیریڈ. مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تقریباً 13 سال رہے ہیں, اور ان 13 سالوں میں کس طریقے سے اور کیا آپ کا ذریعہ معاش رہا اس کے اوپر بات کریں گے. اس کے بعد پھر مدینے میں 10 سال رہے ہیں, اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی ہے, تو 10 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اپنا گھر چلایا ہے, اپنا خاندان چلایا, اس کے اوپر بات کریں گے. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے, اور اس کے اوپر آج میں نے دعوت دی ہے ہمارے عاصم افتخار صاحب کو. تو عاصم افتخار صاحب آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں ماشاءاللہ, آپ ان کو مختلف اسٹریمز میں دیکھتے ہوں گے, اور میں چاہوں گا کہ مختصر انداز میں نیکسٹ 40 to 45 منٹس میں آج کے اس موضوع کو ہم ختم کر دیں, اور اس کے بعد پھر میں کالرز لوں گا, آپ حضرات کے سوال و جواب. کوشش یہ کیجیے گا کہ موضوع سے متعلق ہی ہوں. تو میں عاصم افتخار صاحب آپ کو میں اسکرین پر لے رہا ہوں. کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا, میری طرف سے کوئی شور تو نہیں, آپ کو کوئی اس طرح کا مائک کا کوئی پرابلم؟ بہت ہلکی سی ہیسنگ ہے, بٹ زیادہ مطلب کہ دقت نہیں ہو رہی, زیادہ پریشانی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ناظرین سے بھی پوچھنا چاہوں گا کوئی پریشانی اگر سننے میں نہ ہو رہی ہو تو پھر انشاءاللہ اسی لیپ ٹاپ کو باقی رکھیں گے, ورنہ پھر میں لیپ ٹاپ مجھے بدلنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے, تو چلیں صحیح ہے. تو عاصم صاحب بہت بہت آپ کا شکریہ کہ آج آپ نے میری دعوت قبول کی, اور آپ اس اہم موضوع کے اوپر آج کی پریزنٹیشن کریں گے, اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو کمپریہنسولی ٹیکل کریں, اور اس موضوع کے اوپر یہ اسٹریم حرف آخر ہو, جس طریقے سے سلیوری کے اوپر ہماری جو اسٹریم ہے وہ حرف آخر ہے. اور ہماری ہر اسٹریم الحمدللہ, چاہے وہ کسی بھی چینل کے اوپر ہو, اس چینل پر ہو, آپ کے چینل کے اوپر ہو, ہمارے قیصر راجہ صاحب کے چینل کے اوپر ہو, الحمدللہ حرف آخر ہوتی ہے ماشاء اللہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جواب دے دیا گیا, تو جواب دینا جو ہے وہ اہم نہیں ہے, صحیح جواب دینا اہم ہے. تو ہماری باتوں کا صحیح جواب صحیح اپسٹمالوجی اور ذرائع علم استعمال کر کے, ہمارا جو سسٹم ہے اس کو استعمال کر کے کوئی نہیں دے پاتا, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو جی عاصم صاحب. السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو, اور بہت بہت شکریہ مصطفیٰ آپ کا کہ آپ نے مجھے جو ہے اس قابل سمجھا کہ میں آ کے یہاں اس کے اوپر پریزنٹیشن دے سکوں. آئی تھنک بیک گراؤنڈ میں ایک سلائیڈ جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے, اگر آپ اس کو اسکرین پہ شیئر کر دیں تو. نہیں, وہ شیئر نہیں کی گئی, ابھی میں نے دیکھی تھی, اس کے بعد وہ غائب ہو گئی, چونکہ میں اپنے کمپیوٹر سے شیئر نہیں کر پا رہا ہوں. ایکنالج اسلام, آپ بیک سٹیج پر ہیں, ایک منٹ, آپ کے پاس وہ سلائیڈ ہے؟ جی مفتی صاحب میں کر رہا ہوں اس کو, مجھے 3 منٹ دیجیے گا پلیز. 3 منٹ ٹھیک ہے. تو ہم اتنے اپنی جو ابتدائی گفتگو ہے عاصم صاحب وہ شروع کریں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا قبل اس کے کہ آپ اس تعلق سے کچھ فرمائیں, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی غربت اور تنگدستی کی زندگی گزاری ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے کیے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دن تک آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے, آپ کی جو ازواج تھیں انہوں نے کئی دن تک ان کو روٹی نہیں ملا کرتی تھی, صرف پانی, کھجور اور یا دودھ کے اوپر ان گھرانوں کا بسر ہوا کرتا تھا. اسی طریقے سے مکے میں بھی کوئی بہت خوشحالی نہیں تھی, لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ غربت تھی یا فقر جس کو ہم کہتے ہیں پاورٹی, یہ کوئی اضطراری نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ وہ غریب تھے اور اسٹرگل کر رہے تھے کہ امیر بن جائیں اور امیر نہیں بن پائے, جیسا کہ دنیا میں اکثر لوگوں کا حال ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر یا پاورٹی تھی وہ اختیاری تھی. اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے تو امیر بن سکتے تھے, لیکن آپ نے نہیں چاہا, اور اس لیے آپ نے غریب کی زندگی بسر کی, بہت سادی اور ہمبل زندگی بسر کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کے رول ماڈل نہیں ہیں, بلکہ پوری انسانیت کے رول ماڈل ہیں. اور دنیا کی جو اکثر آبادی ہے
وہ غریبوں کی یا مڈل کلاس کی ہے، اکثر آبادی امیروں کی نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیروں کی زندگی بسر کرتے، جو کر سکتے تھے، بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے، تو پھر آپ امیروں کے رول ماڈل ہوتے، جبکہ وہ پوری دنیا کے رول ماڈل ہیں۔ جب ایک سادہ زندگی گزارتا ہے انسان، تو وہ سادہ زندگی گزارنے والے کا بھی رول ماڈل بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو امیر طبقہ ہے اس کا بھی رول ماڈل بن جاتا ہے، چونکہ سادگی زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کی لائف گلیمرس ہو، کیونکہ جو گلیمرس لائف ہوتی ہے وہ بہت آرٹیفیشل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فقر یا غربت یا پاورٹی جس کو کہتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس سے تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ آپ فوری طور کے اوپر صدقہ کر دیا کرتے تھے، ڈونیشن دے دیا کرتے تھے، اپنے پاس کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھتے تھے۔ میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، یہ واقعہ صحیح روایات کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کی نیت باندھ رہے تھے، مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے سب صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، چونکہ امامت خود ہی کیا کرتے تھے، تو فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹے اور اپنے کمرے میں گئے، اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو پہلا لنک تھا وہ اچانک خود بخود بند ہو گیا۔ آپ سبھی لوگ مجھے اس لنک پر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہوا کیا ہے۔ تو بہرحال اتنے لوگ آتے ہیں، تو میں جو گفتگو کر رہا تھا میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں یہ عرض کر رہا تھا۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے سنڈے لائیو کا وہ جو ویڈیو ہے وہ یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس کا پہلا حصہ، اس کو ہم پارٹ 1 کہہ لیتے ہیں، اور یہ پارٹ 2 ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاورٹی تھی وہ اختیاری تھی، وہ کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں تھی، جیسا کہ آج کی دنیا میں انسان جو غریب ہوتا ہے وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے، کوئی بھی غریب ہونا نہیں چاہتا، اور اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بننا تھا پوری انسانیت کا۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سورس آف انکم ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا کہ آپ کی زندگی کے 2 پیریڈز ہیں، پہلا پیریڈ ہے مکی دور اور دوسرا ہے مدنی دور۔ تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو شیئر کر دوں یہاں پر اسکرین پر پریزنٹیشن۔ اچھا، اگر ایڈمن جو ہمارے چینل کے ایڈمن ہیں وہ مجھے سن پا رہے ہوں تو پلیز جو پرانی ویڈیو ہے اس میں جائیں اور اس میں لوگوں کو کامنٹ کر دیں کہ ہم، اور یہ لنک وہاں پر اس ویڈیو کا ڈال دیں کہ اس لنک کے اوپر ہم موجود ہیں، تاکہ لوگ یہاں آ سکیں جو وہاں پر موجود ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت